صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے ایام قریب آئے تو حضور نے سرخ پٹی باندھی، تیز بخار ہے نبی کریم کو، دو صحابہ سہارا دے کے مسجد میں لائے، نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارا دے کے لایا گیا۔ کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا، حضور آج کیا ہونے والا ہے، آج کیا کہا جائے گا، آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے؟ نبی کریم کے کل صحابہ جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بھری ہے۔ وصال ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات، نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی، آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا، آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے سمجھ نہیں رہے، کسی کی بات نہیں کر رہے، نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں، اس نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ سنیے میرے بھائی، محبوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ صحابہ پھوٹ کے رونے لگے، محبوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے، رحمت ہی رحمت آئی، آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے۔ حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بھائی اٹھو۔ پیچھے سے جناب عکاشہ بن محصن اٹھے، ہاتھ کانپتے ہیں آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا، ننگی پیٹھ پر صفیں سیدھی کراتے، بات دل میں رہ گئی ہے، میں نے بدلہ لینا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بلال دوڑ کے جاؤ، فاطمہ کے گھر درہ پڑا ہے، درہ لاؤ۔ سیدنا بلال حبشی کہتے میں گیا، دستک دی، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ فرمانے لگی بلال کیسے آئے ہو؟ اماں جی وہ درہ چاہیے تھا۔ سیدہ کو تشویش ہوئی، کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے، نہ جہاد ہے، نہ کوئی ایسا موقع ہے، حضور کی تو طبیعت مبارک مظاہر بڑی علیل ہے، درہ کیا کریں گے؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے اماں جی ایک صحابی بدلہ لینے لگے ہیں، صاحب طبقات نے جملے لکھے ہیں، کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا۔ فرمانے لگی عکاشہ سے کہنا 100 درے مارے، ان دو شہزادوں کے جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے، میں نے 2 بچے پیدا ہی اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے، ان کو لے جائے۔ حضرت بلال کہتے میں 2 شہزادے لے کے آیا، اور جب دروازے میں میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ان کو بٹھا دو، مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا بلال فرماتے ہیں درہ میں نے جناب عکاشہ کو دیا، حضرت عکاشہ درہ لے کے آگے جو بڑھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عکاشہ میری طرف آ یار، مجھے مار درے، نبی پاک کے قریب نہ جا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابوبکر تو ہٹ جا، اسے آنے دے۔ فرماتے ہیں میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیر خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے عکاشہ سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا علی ہٹ جاؤ، میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ جناب عکاشہ آگے بڑھ رہے، نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، خبردار یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں، وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں زیادتی ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے۔ محبوب کریم کے قریب آئے حضرت عکاشہ، کہا حضور میری پیٹھ ننگی تھی، آپ بھی ذرا کپڑا ہٹائیے۔ نبی کریم نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکلی، حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا، حضور کے بطن اطہر سے لپٹ گئے، چومنے لگے، کہنے لگے حضور وہ تو صفیں سیدھی کراتے لگ گیا تھا، آپ نے کہاں مارا تھا؟ یا رسول اللہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے، مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے۔ میرے حبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عکاشہ کی زیارت کر لے۔ بھائی ظلم کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے، وہ بہو سے ہی کیوں نہ کریں، وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں، شاید میزان نہیں لگے گا۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کل اس نے انعام حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو کچھ سکھائیے پڑھائیے۔ بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے، اسباق مکمل ہو گئے،
دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کرایا۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے، تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ شہزادہ گیا ملنے استاد صاحب سے، استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں درہ پکڑ لیا، مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا، کوئی غلطی نہیں، کوئی بات نہیں، مارا۔ اب بچہ آیا آ کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، بڑا مارا ہے استاد۔ تو سیانے تھے نا بادشاہ، یہاں تو قاری صاحب روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ آپ 8,000 کے مولوی ہیں، میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے، سویرے بدل لیں گے، خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا، اپنی حیثیت میں رہے معاذ اللہ۔ جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی، جو استادوں کو کٹہروں میں روز کھڑا کرتے ہیں۔ کہا ابا جی بڑا مارا ہے، تو والد بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈر رہا تھا۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، 22 سال گزر گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا، پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ، پہلا حکم۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھیں، یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو۔ کب میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا، پر وہ درد چونکہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج با اختیار ہوا ہوں۔ سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا، بلایا ہے، بتائے کیوں مارا تھا، کیوں مجھے مارا تھا، میری زیادتی بتائے۔ تو استاد، بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت ہے، آج کے بس میری مراد پوری ہو گئی۔ کہا صاحب کس لیے، مجھے بھی سمجھائے۔ آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے، کتنا زمانہ بیت گیا؟ کہنے لگا 22 سال۔ فرمایا زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوئی، تمہیں بات 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے محو تو نہیں ہوئی؟ کہا استاد جی روز رات کو یاد آتی، روز خیال آتا تھا۔ استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، وہ با اختیار ہوں گے للہ الواحد القہار، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا، دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھی وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو، اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ زندگی میں زیادتی نہ کریں، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی، کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا، سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں، نظر کو، سوچ کو، ذہن کو پاک رکھیں، اور میرے بھائی زندگی پوری ظلم سے بچیں، زیادتی سے بچیں۔ امیر المومنین حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گھر میں تھے تو رونے لگے، بڑی دیر تک روتے رہے۔ والدہ اٹھی تو صاحبزادے سے کہنے لگی پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے۔ شہزادے آئے، کہنے لگے امیر المومنین والد گرامی کیا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے بیٹا اپنی اماں کو بلاؤ۔ والدہ آ گئی، کیا بات ہے، کچھ طبیعت خراب ہے تو حکیم کا بندوبست کیا جائے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کچھ بھی نہیں، آج مسجد سے نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ میری تعریفیں کر رہے تھے،
یہ حضرت فاروق اعظم کے وصال کے قریب کے دن ہے۔ تعریف ایک تو حضرت یہ رونے کی بات ہے کہ خوش ہونے کی؟ آپ فرمانے لگے نہیں، سوچتا ہوں باہر تو میں اچھا رہا ہوں، پتہ نہیں گھر میں ہی کوئی زیادتی نہ ہو گئی ہو، پتہ نہیں تمہارے ساتھ بھی میرے معاملات ٹھیک تھے کہ نہیں۔ صحابہ تو تعریف کرتے ہیں، رو رہا ہوں تمہاری وجہ سے نہ الجھ جاؤں، بیوی ہی نہ کہے میرا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یہ لفظ کہتے کہتے پہاڑ ہے یہ شخص، کیسر و کسرا کانپتے ہیں۔ حضرت عمر رو پڑے، بی بی سے کہنے لگے مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتی؟ میرے اوپر بوجھ تھا امت کا، میں ساری رات مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا، دن سارا مسجد میں گزرتا تھا، میں تجھے وقت نہیں دے پایا، معاف نہیں کر دیتی؟ تو زوجہ کہنے لگی نہیں عمر، میں نے بھی زندگی میں اپنا کوئی سکھ چین نہیں دیکھا، کوئی چاؤ پورا نہیں کیا، میں کیسے معاف کر دوں؟ میں نہیں معاف کرتی۔ حضرت عمر زمین پہ بیٹھ گئے، رونے لگے، کہنے لگے چل معاف کر دے۔ کہنے لگی ایک وعدہ کرو، قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں میری سفارش کرو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو گے کہ اللہ اچھی تھی، مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، روٹی پکا کے دیتی تھی، میری عزت کی محافظ تھی؟ جناب عمر کہنے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے، رب اپنے فضل سے عمر کو جنت دے گا تو عمر تجھے جنت میں ساتھ لے کر کے جائے گا، تیرے ساتھ وعدہ ہے۔ بھائی جن کے دلوں میں احساس تھا کہ ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے کسی جگہ، وہ تو یہاں تک معاملہ کرتے تھے، یہاں تک ان کا خیال رہتا تھا۔ عزیزو، ایک تو نظر میں حیا پیدا کریں، والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لاکھوں بچے مرضی کی شادیاں کر رہے ہیں، ہزاروں گھر اجڑ رہے ہیں، یہ وہ والا زہر ہے جو ہر گھر میں تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ بچہ باہر نہ نکلے، اب کہتے ہیں اللہ کہیں موبائل لے کے تنہا نہ بیٹھ جائے، کہیں تنہا نہ بیٹھ جائے، کیا بنے گا اس کا اگر یہ گندگی اور یہ ایسا نشہ ہے جو اجاڑ کے رکھ دے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے۔ عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا، پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نے ہی آنا ہے، لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، بڑی بات۔ اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا، تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے، ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو۔ اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے۔ اللہ کے رسول نے تھپ کی دی، کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے، کوئی بات اگر ایسی ہو گئی آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی، پہنچ کہاں گئی؟ جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی۔ میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں۔ بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے، دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا، کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا، یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو، اپنے ماضی کو یاد رکھیں، آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں، آپ لوگوں کو موقع دیں، آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ ایک اور پہلو،
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ہاں نا ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے، ابھی بھی، اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھے، یہ اس طرح کی حرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں، ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں۔ بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، اپنے کردار سے ہوتا ہے، اپنی سخاوت سے ہوتا ہے، لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں، تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے؟ ایک اور بہت سارے لوگ آپ تعزیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد، تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ابا جی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں، پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے۔ اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا، تو آپ کو بتانا کیوں پڑ رہا ہے؟ اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں؟ صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتا ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں، آپ کس قدر محبت کرتے ہیں، آپ کا انداز کریمانہ کس طرح کا، پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پھر خود بخود خبر ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے، جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، ان میں سے ایک بڑا نام تھا۔ ساری زندگی چودراہٹ کی، لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام ہے۔ میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں، اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں، یعنی تھوڑے سے بدل جائیں۔ کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے نا 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی، یہ میری میلاد والی داڑھی ہے، اور داڑھی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی۔ کس کی مرضی کی؟ نہ ناراض ہو جائے جی میں ٹور چلا، بس کس مرضی کی جی؟ اپنی مرضی کے نہیں۔ داڑھی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دقت ہوگی، کوئی وزن نہیں، پوری رکھیں، جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میلاد انقلاب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے، اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھی۔ میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی، اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے، میرے استاد بڑے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی اے سکھاندے نے تینوں پیر صاحب، دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ، تو آپ کی کہانیاں نہیں چلتی، آپ کا کردار چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی، رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی، اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے۔ کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی، اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں۔ لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا، اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا۔ رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو۔ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نہ بغیر اختیار کے چھلک پڑے، اور میں کھل کے روئے، کھل کے۔ قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا، بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا، اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں، اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا۔ ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا۔ میرے عزیز، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا،
الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں، پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا، اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے۔ تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والی محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے، کواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیا فرمایا کرتے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا، اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے۔ تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک، تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو وہ نظر نہیں آتی تھی، چونکہ پردہ رہتا تھا، ایک لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا۔ تو جب بچے، سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی، تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دفعہ اپنی تہمت اتار دیتے نیچے سے، اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو 3-4 طے کر کے نا تہمت کی کندھے پہ رکھ لیتے، جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سے، ابھی اللہ نے نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، بھتیجے آپ بھی تہمت اتاریے، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود، اور اس کو کندھے پہ رکھ لیجیے، آپ اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، اور پھر جلدی سے حضور کی تہمت کو نکال کے نا، حالانکہ لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، تو وہ جیسے ہی ان کے کندھے پہ رکھا اینٹیں رکھنے کے لیے، تو سرکار تو زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، آنکھیں آسمان کی طرف، اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری آزاری آزاری، میرا تہمت دے دو، میرا تہمت دے دو۔ کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے؟ حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و حیا کا، اس کی وجہ سے ہوا، ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے۔ تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے، آنکھیں میرا تہمت دے دو، میرا تہمت دے دو، تو جلدی سے انہوں نے تہمت دیا، تو حضور نے باندھ لیا۔ پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی، یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں فرماتے، تکلیف شروع ہو جاتی۔ لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، گرمی آتی ہیں تو شارٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں، ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ والا لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اماں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے، بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے۔ آپ کی گفتگو میں شرم و حیا ہو، آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی ہیں، عثمان غنی سب سے زیادہ حیا کرنے والے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی، میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا، اور جب سے حضور کے دست مبارک میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا۔ حیات، آپ باتھ روم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں سمیت کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت جی واش روم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے؟ آپ فرمانے لگے باہر بندوں سے حیا کرتا ہوں، اندر جاتا ہوں تو رب سے حیا آنی شروع ہو جاتی، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا میرے عزیز، کہ شرم والا مزاج، گفتگو بھی شرم والی، آنکھیں بھی شرم والی، لباس بھی شرم والا، دوستی یاری بھی
शर्म वाली बहुत सारी ऐसी बातें। देखें ना आप जरा, मैंने कहा कि बातों को सुन के गुजर ना जाया करें, उसकी गहराई पर गौर करें। और नबी रहमत अलैहिस्सलाम की पहली बात नहीं बीबियों की आंखों में आंसू पैदा कर दिए। हुजूर फरमाने लगे, सुनो, जब कोई औरत बच्चा पैदा कर लेती है तो रब उसे उतना ही दर्जा देता है जितना एक शहीद को दर्जा अता करता है। और फरमाया जब वो औरत, उसका बच्चा आ जाता है, अब वो रात को रोता है, वो उठता है, पखाना और पेशाब करता है, अपने वजूद को आलूदा कर लेता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे वो औरत ये फिक्र ना करे कि वो देखो मर्द तो आराम से सोया हुआ है और मैं उठ के बच्चे को साफ कर रही हूँ, पखाना पेशाब धो रही हूँ। मेरे महबूब ने हर मकतबा फिक्र को, हुजूर ने जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले आदमी को इज्जत दी। फरमाया बीबियों, जब तुम रात को उठ के अपने बच्चे की खिदमत करती हो, दूध डाल के देती हो, पखाना और पेशाब साफ करती हो, तो फरमाया रब तुम्हें उतना ही अजर देता है जितना सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहने वाले इबादत गुजार को अजर अता फरमाता है। इतना अल्लाह तुम्हें अजर देता है। हर शख्स के हिस्से में, हर शख्स के हिस्से में मेरे नबी पाक ने इज्जत लिखी, हर शख्स के हिस्से में। रसूल पाक ने वकार, रिश्तों को हुजूर ने इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि रिश्ते रिश्ते नहीं दर्द बन गए। माँ का नाम आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, माँ का नाम आता है तो दिल तड़पता है ना। यार ये इनकलाब है जो मिलाद वाले रसूल ने बर्पा किया। वरना हजरत तारिक इब्न अब्दुल्ला कहते हैं मैं हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले भी मक्के आया था। आप फरमाते मैंने एक बूढ़ी औरत को, एक नौजवान को गले में रस्सी डाल के घसीट के ले जाते देखा, तो मैंने उससे कहा कि ये क्या कर रहे हो, कौन है ये बीबी, क्या मसला है? तो वो कहने लगा जी मेरी अम्मा है, बूढ़ी हो गई है, किसी काम की नहीं रही, तो बेचने जा रहा हूँ। चलो किसी के बर्तन जब मांजेगी तो मेरे तो पास कुछ नफा आएगा ना बेचने। ये दास्तानें नहीं। अभी भी जिन लोगों की तबीयत सख्त होती है वो कत्ल नहीं कर देते माँ बाप को। वाकया सुनिए ना आपने कि अब्बा मेरे नाम जमीन नहीं कर रहा तो मार दिया। जब कलेजे सख्त होते हैं तो काम हो जाता है। एक तरफ वो मंजर था और एक तरफ ये मंजर है कि हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका नाम नहीं है हजरत हलीमा का मुस्लिम शरीफ में, वो इमाम जुरकानी ने लिखा है, वरना मुस्लिम में ये रवायत अपने असल अंदाज में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब हलीमा बूढ़ी औरत, सादी औरत। अगर आप कभी मुआशरती लिहाज से हजरत हलीमा का अंदाज देखेंगे ना, तवज्जो है मेरी बात पर, समझ आ रही है आप हजरात को? जो हमारा मुआशरती माहौल है ना, मुआशरती माहौल, तो हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा की हैसियत आज के मुआशरे में अगर देखी जाए तो एक आया, बच्चों को पालने वाली आया नहीं होती, वो आया की स्कूल में एक आया होती है। जब बच्चा छोटे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे जाते हैं तो औरत संभालती है, दूध डाल देती है, कई दफा फीडर भी पिला देती है। बच्चा अगर पखाना पेशाब करता है तो खिदमत करती। ये औरतें उस जमाने में छोटे बच्चे ले जाती, पाला करती। तू बता ना, दाई की, आया की, मैं मिसाल दे रहा हूं। और नर्स की क्या हैसियत है मुआशरे में। और हजरत हलीमा सादिया जब नबी पाक को वापस लेके आई थी तो चलो कुछ नहीं, लेकिन ना कुछ मुआवजा भी उन्हें हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अता किया था। जनाब आमना ने उन्हें कुछ, एक माना यह भी हो सकता था कि पैसे दे के ये काम कराया, माना हो सकता था। आज जो घर में अम्मा बर्तन धोती है उसकी क्या हैसियत होती है? वो तो बेचारी जिन बर्तनों को धो के हमें देती है, बाद में उन्हीं बर्तनों में हम उन्हें खाना खाने की इजाजत नहीं देते। लेकिन मेरे रसूल पाक ने रिश्तों को इज्जत दे दी, इस तरह की इज्जत दी, इस तरह की इज्जत दी कि जनाब हलीमा मस्जिद नबी का दरवाजा गुजरी ही थी कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी पाक मिंबर पर उठ के खड़े हो गए। रसूल पाक खड़े हुए, नबी पाक। मैं कभी कभी ये रवायत देखता हूं तो मेरा दिल करता है मैं अपने आप से पूछूं, मेरा दिल करता है मैं अपने यारों दोस्तों खुतबा से, वाइजीन से, पीरों से, मशाइख से पूछूं कि तू भी बता, जब तू शागिर्दों को पढ़ा रहा होता है और तेरे अब्बा जी आते हैं तो तू कभी उठ के खड़ा हुआ है? अपने जैसे लोगों से, अच्छे उलमा की बात नहीं करता, कभी सवाल करो। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा मुश्किल कि आलिम दीन तकरीर कर रहा, वालिद आ जाए, बंदा उठ के खड़ा हो। लेकिन रसूल पाक ने इज्जतें दी, वकार दिया। जनाब हलीमा दाखिल हुई तो हुजूर मिंबर पे खड़े हुए और इतनी तेजी से हुजूर आगे बढ़े, अपनी चादर को उतारा और फिर मेरे रसूल ने जमीन पे बिछाया।
اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئی، اور جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں جتنی دیر نبی پاک ان کے سامنے بیٹھے رہے اتحیات کی حالت میں بیٹھے رہے۔ حضور نے رشتوں کو وہ وقار دیا، وہ حسن دیا کہ رشتے درد بن گئے ہیں۔ اب ماں کا نام دل میں بعد میں آتا ہے، زبان میں بعد میں آتا ہے، آنسو پہلے آتے ہیں۔ اب ماں کا رشتہ ایک وقار ہے، ایک حسن۔ الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ لکھا ہے فتح مکہ کے بعد نا کمال ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں دین میں آ گئی۔ ایک زمانہ تنہائیوں کا ہوتا ہے، ایک عروج کا ہوتا ہے۔ عروج کے زمانے میں بڑے تعلق، بڑے رش، بڑی باتیں۔ اب حال یہ تھا فتح مکہ کے بعد کہ پہلے تو ایک آدھ آدمی کلمہ پڑھتا تھا، فوجوں کی فوجیں آتی۔ ایک دن نہ نبی پاک نماز پڑھانے آئے مسجد میں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، گلیاں بھی بھری، 10,000 کے قریب لوگ مدینے میں جمع ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو 10,000 کا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ہمارے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں پرنم نہیں ہوتی، بلکہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کا بنتا ہے کھڑے ہونا، حالانکہ بھائی دنیا سب کے لیے کھڑی نہیں ہوتی۔ جب کوئی کھڑا ہونا تو نظر جھک جانی چاہیے، اور تیرے دل میں خیال آنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ پہ رحم ہی رکھنا، اے اللہ میری پردہ پوشی کرنا، یا اللہ یہ تیری دی ہوئی عزت ہے، مہربانی کر خفیہ تدبیر سے محفوظ فرما۔ کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ اللہ کے محبوب داخل ہوئے تو 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا۔ 10,000 آدمی کھڑا ہو تو ایک کیف بنتا ہے، تو میرے جیسا آدمی تو ویسکوٹ سیدھی کرنے لگ جاتا ہے نا کہ بڑی شان ہے جناب، کالر ٹھیک کر لو، دستار سیدھی کر لو، کیا بات۔ اتنے لوگ بھی کبھی کسی کے گاڑی کے پیچھے بھاگے، لیکن نبی پاک کا انداز کیا تھا؟ رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 10,000 آدمی کھڑا ہوا، حضور رو پڑے، اور اتنا روئے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کے سینے سے آواز نکلتی دیکھی۔ جب آدمی زیادہ روتا ہے تو سینے سے آواز آتی، حضور روئے کہ سینے سے آواز آئی۔ آپ فرماتے ہیں پھر حضور نے آنسو پوچھے، پھر نماز مکمل ہوئی۔ جب لوگ چلے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے قریب گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی وجہ نہیں تھی رونے کی، آپ آئے ہیں اور رونا شروع کر دیا۔ تو میرے محبوب فرمانے لگے آج جب میں نے اپنی وہ شانیں دیکھی، وہ مقام دیکھا تو مجھے اپنی اماں کی یاد آ گئی، ماں کی یاد۔ رشتوں کو وہ عزت دی، وہ وقار دیا، وہ حسن دیا۔ کہاں نماز کے لیے لوگوں کا کھڑا ہونا اور کہاں اماں کی بات چھیڑ دینا۔ میرے حبیب فرمانے لگے مجھے اپنی اماں آمنہ کی بات یاد آئی۔ میری ماں نے تو وہ دور دیکھا تھا جب وجود میں کپڑے بھی پورے نہیں تھے، دل کرتا تھا آج اماں موجود ہوتی، میں نماز پڑھانے آتا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا، سبحانک اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا، اور سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیتا کہ میری اماں آمنہ کو کوئی کام یاد آتا، وہ پردہ سرکا کے کہتی بیٹا محمد میری بات تو سننا، تو محبوب فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا، پہلے ماں کی بات سن کے آتا، میں چھوڑ دیتا نماز۔ وقار دے دیا، وقار، وہ حسن بخشا، وہ توانائی بخشی۔ عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس، صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی، میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا، وہ بیویوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا بیویوں مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا، لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں، اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ہیں ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ بی بی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی۔ عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے ڈانٹا جھڑکا، کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی، میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو، اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے۔ آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی، درود پڑھتی، میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی، اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیبے کھول دے۔ کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی، آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی۔ نبی پاک صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، اس برے اور میلے معاشرے میں بھی
وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں، وہ سب سے پاکیزہ ہیں۔ میں سننے لگی تعارف، آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے، قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے، بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے، ہمیں ضرورت بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ۔ نبی پاک نے کہا، چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، میں نہیں کہتا کسی سے جا کے، جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا، میں نہیں کہوں گا۔ مصطفیٰ نے تو نہیں کہا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا، میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں، پوچھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت ختیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں، حضور نے قبول کر لیا۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا۔ جناب ختیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا، فرمایا تین باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، فرمایا ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا۔ وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا۔ جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملے ہوں تے ساجن ملیا ہوں ناسا لگ پئیاں، ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور مجھے دکھ۔ اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا، میں سنتی ہوں کہ کردار کے، افکار کے، نظریات کے، عظمت کے بلند و بالا، وہ جیسے کہیں ویسے کرنا۔ اور تیسری حضرت ختیجہ نے نصیحت فرمائی، فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا، جو وہ کہہ دے سو کر جانا۔ غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا، باتیں میں نے سن لی، لیکن جب سفر شروع ہوا نا، ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی، میں نے کہا ختیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا، ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جن ویکھ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلاں رل جاوے، تے ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے۔ مایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا۔ میسرہ کہتے میں گیا، تجارت شروع ہوئی۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے تو ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات، کہنے لگا لات کی، عزا کی، منات کی قسم اٹھاؤ۔ تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا تو نہ خریدو۔ کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے، پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ ماتے کئی گنا زیادہ نفع کمایا۔ ہم رستے میں تھے، حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا، نکل کے آ گیا، مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا۔ میں سنا یہ کس کو ساتھ لائے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے۔ کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا، یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا، یہاں دوسرا کو لیٹ ہی نہیں سکا، یہ رسول ہے، ان کا خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کریں۔ میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگی۔ جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی، فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا، بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ۔ اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں۔ ہم نے تو جو سیرت پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ یہاں تو وہ لوگ جو کئی سال پہلے 20 اور 25 سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے وہ اعلان کر رہے، لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں، کہاں بیٹھ کے۔ میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، میں تب بھی اللہ کا رسول تھا۔ میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ختیجہ کے غلام کہتے ہیں واپس آیا، اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت ختیجہ کا مال گیا تھا، بڑے نفع آئے تھے،
پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کہتے ہیں مجھ سے حضرت خدیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی, میں بھی آ گیا, اور جناب خدیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا, کتنا بکا؟ میں نے کہا مال چھوڑو, مصطفیٰ کی سنو. اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے, بادل سایہ کرتا تھا, چلو ٹھیک ہے, تم سے راہب نے پوچھا تھا, یہ صحیح ہے, انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی, تیرا بڑا خیال رکھا, پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ تو میں سرا کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے, پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں. حد ہو گئی مجھ سے, اور کچھ نہ پوچھو, اور کچھ نہ پوچھو, آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے, اور کچھ نہ پوچھو, بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر, اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے, بس مجھے حضور کے تذکرے بیان کرنے ہیں, ذکر مصطفیٰ کرنا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی, کہتی ہیں مجھے درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا, پر میں نے سنی نہیں تھی. میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا, میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے, ان کی 25 سال, اور میرا احوال اور طرح کا ہے, وہ شہنشاہ ہے, جا کے پوچھو تو صحیح, بھلا میں قبول ہوتی ہوں؟ پوچھو. نفیسہ کہتی ہیں میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قریش پیغام دیتے تھے, پیغام لے کے آئی, تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی سیرت کا. جب میں پہنچی میں نے کہا خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تھا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوگا, فوراً کہے گا اچھا جلدی کرو, بات کرو. جب میں نے آ کے کہا نا حضور خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے, تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا, فرمایا وہ کہتی ہیں کہ تم کہتی ہو؟ کہا وہ کہتی ہیں. تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا, میں مشورہ کروں گا, میں پوچھ کے بتاؤں گا. آج بچوں کو کچھ سبق بڑے یاد ہیں, کہتے ہیں پسند کی شادی کرنا حضرت صاحب ناجائز ہے, پسند کی شادی کرنا کو ناجائز ہے. اور میں نے کہا بھائی صرف ایک ہی جائز چیز رہ گئی, اور کوئی شے جائز نہیں, یہ ایک ہی جائز چیز ہے جس کا فتویٰ سارے نوجوان پوچھتے پھرتے ہیں, سارے رانجے بنے پھرتے ہیں, مجنوں بنے پھرتے ہیں, سارے مئی وال ہو گئے. اللہ پاک کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. سارے اس بری لت کا شکار ہو گئے. او بھائی نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پابند نہیں, لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے. تجھے کیا پتا تیرا اچھا بھلا کس بات میں؟ کہا نکاح کرنا چاہتی ہوں, فرمایا چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انہوں نے پوچھا, جناب ابو طالب کہنے لگے یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی بہو مل جائے جس کے کردار میں, افکار میں, نظریات میں اتنی نفاست. مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکاح ہوا, قربان جائیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہوئی تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا. لیکن جناب خدیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو, میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کروڑ پتی تھی, ارب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا, اور 20 نوکرانیاں تھیں ان کے پاس, درجنوں ان کے پاس غلام تھے. لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئی ہیں, انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے, انہوں نے حضور کے کپڑے بھی دھوئے ہیں, انہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا. انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتوں سے, تجارتوں سے, سرمایہ سے پیار نہیں, جتنی دولت تھی شام کو لا کے قدموں میں رکھ دی. کہا محبوبہ جب میں تیری ہوں تو میری ہر شے ہی آپ کی ہے. چند دنوں میں حضور نے ساری چیزیں دے دی اللہ کے رستے میں, ہر چیز نبی پاک نے دے دی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا حال یہ تھا کہ ایک جوڑا رہ گیا, کئی جگہ سے پیوند لگے ہوئے, میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے, او جنج رکھے اونج رہنا, واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا. بس ٹھیک ہے, جس حال میں محبوب راضی ہیں. کہا ہر چیز قدموں میں رکھ دی, اور حضور کے ہر رشتے کا خیال کیا, نبی پاک کی ہر خواہش کا. عورتیں بالخصوص میری بات پہ توجہ کریں جو عرض کرنے لگا ہوں. آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں, فساد ہے, لڑائی ہے, جھگڑا ہے, دنگا ہے, یہ تیرا رشتہ دار وہ میرا رشتہ دار. جب تیرے آتے ہیں تو روٹیاں جلدی پکتی ہیں, جب میرے آتے ہیں تو بیماریاں بڑی ہوتی ہیں. تیرے میرے کا جھگڑا. آؤ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم کا بھی حال دیکھو. حضرت حلیمہ سعدیہ ملنے آئی, شادی کو کچھ دن گزرے تو حلیمہ سعدیہ ملنے آئی. حضرت حلیمہ سعدیہ سگی اماں نہیں, رضائی اماں ہے. یہاں تو سگی اماں برداشت نہیں ہوتی, سگی اماں. اور
وہ بہو سوچتی نہیں بات کرتے ہوئے، سوچتی نہیں، وہ سوچتی نہیں کہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ تجھے تو پلا پلایا یہ ملا ہے نا، کبھی اس کی اماں سے پوچھ اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اس سے پوچھ کس دقت میں، کس آزمائش میں اس بچے کو پروان چڑھایا ہے۔ تو آج مالک بنی ہے تو رنگ ہی بدل گئی ہے، اور بچہ بھی بیوی کے ساتھ مل کر کے اماں کی غیبت کرتا ہے، سوچتا ہی نہیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں ہے، جب تشریف لائیں تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا خدیجہ یہ میری اماں ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں گھر میں رہی، میری خدمت کی، مجھے کھانا پکا کے دیا، بستر بچھا کے دیا، کپڑے لے کے دیے، اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی آپ میرے مصطفیٰ کی اماں ہیں، پہلی دفعہ آئی ہیں، تھوڑا سا تحفہ نہ دے دوں؟ میں نے کہا جیسے مرضی۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی تو جناب حلیمہ سعدیہ کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں عطا فرمایا۔ اور یہ جو بی بی آ کے مالی بنی ہے نا آج، جس درخت کی چھاؤں میں تو بیٹھی ہوئی ہے نا، اگر تو سمجھے تو اصل احسان اس ماں کا ہے جس نے یہ پروان چڑھا کے تجھے دیا ہے، اصل نیکی اس اماں کی ہے جس نے تیرے سر پہ یہ سرتاج رکھا ہے، اور تو اس ماں کو ہی بھول گئی ہے۔ اور شکوہ بہو سے نہیں، شکوہ اس بیٹے سے ہے، بیٹے سے ہے جو علیحدہ بھی ہونے لگا تھا تو اماں سے علیحدہ ہو گیا ہے، جس نے سوچا ہی نہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں سے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ماں اور باپ اولاد کے لیے جو مانگے گے میں فوراً عطا کروں گا، تجھے پتہ ہی نہیں۔ اور ادھر رسول پاک کا کیا حال ہے، کہتے ہیں وہ تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے بہن بھائی ہیں، تو جا میں تجھے دروازے پہ چھوڑ آؤں گا، تو مل ان سے، میں نہیں ملتا، میں صاحب ہوتا ہوں، میرا ان سے کیا لینا دینا۔ حضرت خدیجہ کے بھائی نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حیات نہیں تھے، 2 بیٹے تھے حضرت خدیجہ کے، اور وہ دونوں بیٹے پچھلے خامن سے تھے۔ ذرا عقل کی کسوٹی پر تولیے گا کہ کسی بی بی کے بیٹے ہوں اور پچھلے خامن سے ہوں، اس آدمی کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے، لیکن میرے رسول پاک کا رویہ اس طرح کا تھا۔ میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے امام حلبی نے، کستلانی نے، صاحب فتح الباری نے لکھا ہے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے، اور جاگو اور سنو، اللہ کرے حضرت خدیجہ کا میرے نبی سے رشتہ اور میرے نبی کا حضرت خدیجہ کا رشتہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے، روشنی پھیل جائے گی، سمجھو اور سیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک سو جاتے تھے نا دوپہر کو تو کہتی تھی مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی حضور کو آ کے بیدار کرے، سوء ادب سمجھا جاتا تھا۔ اور میں ایک جملہ آگے بڑھا کے کہوں گا، میں کہوں گا اماں جی آپ تو مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک فرماتی ہے نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سو جائے تو جبریل بھی نہیں جگا سکتے، وہ بھی نہیں آ سکتے، وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ مولا کیسے جگاؤں، حضرت جبریل بھی نہیں جگا سکتے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں تھی مدینے میں گیا حضرت خدیجہ کے وصال، میں مدینے میں حضور کے گھر میں تھی، نبی پاک میرے گھر میں موجود تھے اور سید عالم سوئے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ کے پچھلے خامند کے بیٹے جناب حالہ آ گئے اور وہ مسجد میں آ کے بولے، مسجد میں توجہ کرنا، مسجد میں بولے، انہوں نے مسجد میں آ کے پوچھا کہ نبی پاک کہاں ہے، مسجد میں۔ تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے، حضور طامت سمیٹی، فوراً سر کے اوپر کپڑا رکھا، میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتی ہے میں نے 1 دفعہ پوچھا تو حضور نے 3 دفعہ فرمایا میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، خدیجہ کا بیٹا آ گیا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے رشتوں کا جو تقدس بیان کیا اس کو سمجھیے، فرمایا حالہ آیا ہے، بیدار ہو کے خود تشریف لے گئے۔ اور یہ تو حالہ تھے نا، بڑے بیٹے حضرت خدیجہ کے، سب سے ان کا نام ہند تھا، اور حضرت ہند سے کوئی بندہ تعارف پوچھتا نا، نبی پاک کا جو حلیہ ملتا ہے نا کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حضور کا مکھڑا کیسا تھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاڈ نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں۔ یہ جو حضور کا حلیہ ملتا ہے نا یہ حضرت ہند کا بیان کیا ہوا ہے۔ وہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی پاک کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کے جلوے کیسے تھے، وہ بیان حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھتا کہ بڑے راضی رہتے ہو،
ہند بڑے راضی رہتے ہو تو حضرت ہند کیسے راضی کیسے نہ رہوں، راضی کیسے نہ رہوں؟ میرے بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے، بہن کا نام فاطمہ الزہرا ہے، ماں کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، اور باپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے، میں راضی کیسے نہ رہوں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے رشتوں کے ساتھ رسول اللہ کا پیار، ان کے رشتے۔ کنز المال میں حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے، جناب عائشہ فرماتی ہیں دوپہر کو حضور آرام کرتے تو کوئی آیا نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ایک بوڑھی آ گئی دروازے پہ، اس نے چھڑی پکڑی ہوئی ہے، کہتے وہ اندر آئی تو نبی پاک بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے، حضور سید عالم نے قریب بٹھایا، دیر تک حضور باتیں کرتے رہے، دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ فرماتے ہیں حضور نے اسے کوئی اضافی وقت دیا، عام صحابہ اس وقت آتے نہیں تھے، حضور کے آرام کا وقت تھا، اضافی وقت دیا نبی پاک نے، اور فرماتے ہیں جب وہ جانے لگی تو نبی پاک نے تحفے بھی عطا فرمائے، اور پھر ایک غلام سے، حضرت بلال سے یا کسی غلام سے فرمایا کہ ساتھ جاؤ اور گھر چھوڑ کر کے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیر تک ملاقات بھی، تحفے بھی، انفرادی ملاقات۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، میرے دل کے اندر خیال آیا کہ حضور جائیں گے اور جب رات کو واپس آئیں گے تو پھر میں پوچھوں گی کہ حضور یہ بی بی کون ہے، حضور اب آرام کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں میرا خیال تھا کہ یہ سوال شام تک میرے ذہن میں رہے گا کہ یہ کون ہے، آپ نے بڑا اعزاز دیا، دروازے تک چھوڑنے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سوچ رہی تھی آرام کر رہے ہیں، اور میں نے جیسے ہی نگاہ ڈالی تو حضور تو گہری سوچ میں گم ہے، نبی پاک سوچوں میں گم ہے اور بے آنکھیں کھلی ہوئی۔ فرماتی ہے میں قریب جا کے بیٹھی، قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا محبوبہ یہ بی بی کون تھی؟ اتنی دیر آپ نے ملاقات کی اور وہ چلی گئی ہے تو ابھی خیالات ہیں، تصورات ہیں۔ فرماتی ہے میں نے پوچھا تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی پاک رو دیے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ میں نے تو آپ کو پریشان کر دیا، میں معذرت چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا عائشہ ایسی کوئی بات نہیں، اس بی بی کے بارے میں پوچھتی ہو جسے میں نے زیادہ عزت دی ہے، زیادہ پیار کیا ہے، ذرا زیادہ اس کے ساتھ میں نے توجہ کی ہے۔ ہاں یا رسول اللہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا ہے، روٹین سے بڑھ کر آپ نے محبت فرمائی۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جو عورت آئی تھی نا، جو میرے پاس بیٹھی رہی ہے، یہ میری زوجہ جناب خدیجہ کی سہیلی ہے، یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے، جناب خدیجہ کی سہیلی۔ فرمایا یہ مکے میں خدیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی، خدیجہ اسے وقت دیتی تھی، پاس بٹھاتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، دکھ سکھ سنتی تھی، اور تھوڑی غریب ہے، جب یہ جاتی تھی تو خدیجہ تحفے بھی دیتی تھی۔ فرمایا آج جب یہ آئی ہے تو خدیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی، دیر تک میں نے اس سے بات کی ہے، گفتگو کی، جاتے دفعہ تحفہ دیا ہے، اس لیے کہ حسن العہد من الایمان، اچھے طریقے سے وعدہ نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اچھے طریقے سے عہد نبھانا، تعلقات نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ، پہلی وحی نازل ہوئی نبی پاک پر۔ اب حضور جب ابتدائے وحی کے ایام آئے تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں رسول پاک غار حرا میں چلے جاتے، کئی کے دن وہاں رہتے، پہلی وحی آئی تو قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اگر میں پہاڑوں پہ نازل کروں قرآن کو تو وہ بھی میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی تاثیر ہے۔ جب حضور کے قلب اطہر پر آیا تو نبی پاک کانپتے ہوئے گھر آئے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے چادر دی، بیٹھ گئے، کہا خدیجہ آج کوئی آنے والا آیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات اس نے مجھے دی ہیں اور میں بڑے خوف کے عالم میں ہوں۔ حضرت خدیجہ کے لفظ بڑے حسین ہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا، عزتیں عطا کرے گا۔ اور دلیل کیا ہے؟ حضرت خدیجہ فرمانے لگی دلیل یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، اور محبوبہ کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، جس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ اسے عزت ہی عطا فرمایا کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی پاک پہ ایمان لائی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمارے جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ بھی ہو تو بیوی اس کی مان جائے، یہ مشکل ہوتا ہے کام، یہ مشکل ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان، اور کس طرح کا ایمان؟
किस तरह का ईमान? इब्ने माजा में रवायत है, गौर करना। हजरत कासिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे, हुजूर की 6 औलादें, 4 बेटियां 2 बेटे हजरत खतीजा से हुए, 4 बेटियां और 2 बेटे। धोखा देते हैं बाज लोग, कहते हैं हजरत खतीजा की एक ही बेटी थी। हजरत कासिम हुजूर के बेटे थे, वो विसाल कर गए। हजरत खतीजा अभी दूध पिलाती थी कि शहजादे पर्दा कर गए। एक दिन घर में बैठी हुई थी तो कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे कासिम के हिस्से का दूध मेरे वजूद में भर आया है। काश मेरा रब इतना मौका देता कि मेरा बेटा मुद्दत रज़ात ही पूरी कर लेता, वो दूध पी लेता। नबी पाक ने फरमाया, खतीजा तू गम न कर, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे बेटे की मुद्दत रज़ात जन्नत में पूरी कर दी है, जन्नत में पूरी कर दी है। और नबी पाक ने अपना इख्तियार बयान फरमाया इब्ने माजा में। रसूल पाक ने फरमाया, अगर तू कहे तो मैं यहां बैठे बैठे तुझे तेरे बेटे की आवाज सुनाऊं, अर्ज करूं रब की बारगाह में, मैं अभी तुझे सुनाऊं तेरे बेटे की बात, अभी वो जन्नत में बोले। लुत्फ नहीं आया आपको इस बात का? मैं अभी सुनाऊं तुझे बात, सियासता की रवा, अभी सुनाऊं तेरा बेटा बोलेगा जन्नत में, आवाज यहां मक्के में आएगी, सुनाऊं। बड़े लोग करामत देखना चाहते हैं, मौजदा देखना चाहते हैं, कहते नहीं मैं तो वो देख के आऊंगा। कहा सुनाऊं? हजरत खतीजा का ईमान देखें, कहने लगी, महबूबा मुझे सुनने की क्या जरूरत है, मैं खुदा को भी मानती हूँ, मोहम्मद मुस्तफा को भी मानती हूँ, मैं बिन देखे ही मानती हूँ, बिन देखे ही मानती हूँ, मुझे सुनने की जरूरत, आपने कह दिया तो सो हो गया, मुझे हाजत। हुजूर कह रहे हैं अगर तू कहे तो दुआ करूं, इल्तिजा करूं, अभी आवाज अल्लाह सुना दे, अभी सुनाऊं? हजरत खतीजा कहती है, नहीं हुजूर मैं बिन देखे ही, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पहले देख दाख के आए, पलट के आए, देख के सौदा करें, मैं तो उन लोगों में से हूं जो बिन देखे माना करते। युमिनूना बिल गैब की कायल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाई। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कहा हजरत खतीजा ने वैसा किया। और हजरत आयशा की रवायत ऐसी भी मिलती है, जनाब आयशा से किसी ने पूछा था, किसी ने जन्नत की नेमतें भी खाई हैं? तो हजरत आयशा कहने लगी, हाँ, एक दफा नबी पाक ने जन्नत के अंगूरों का खोशा तोड़ के हजरत खतीजा को खिलाए थे। वो अंगूर वहां से तोड़ के जनाब खतीजा को हुजूर ने अंगूर खिलाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई, हर मौका पर हुजूर का साथ दिया, तकलीफें देखी, आजमाइशें देखी। हजरत खतीजा का जो वक्त हुजूर के साथ गुजरा है ना, वो सारा आजमाइशों का वक्त। 15 साल शादी को हुए तो नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया, बाकी के 10 साल 25 साल की रिफाकत रही, सख्त मसला था, कुफार की मुखालफत, बहुत ज्यादा माल था, फिर गुर्बत आई, पूरा मक्का सलूट करता था, फिर वो सारा शहर मुखालफत करने लगा। हजरत खतीजतुल कुबरा डट के रसूलुल्लाह का साथ देती, हर मौके पर, किसी जगह शिकवा नहीं किया। यहाँ औरतें बोल पड़ती हैं, कहती हैं जब से तेरे घर आई हूँ सुख नहीं देखा, जब से यहाँ आई हूँ कुछ नहीं देखा, जब से यहाँ आई हूँ बड़ी आजमाइश में हूँ। हजरत खतीजतुल कुबरा माल लेके आई, लेकिन उन्होंने देखा कि मुस्तफा को गरीबी पसंद है तो गरीब हो गई। जीम जान दा कुछ वसा नहीं हो, जान यार नु दे ते शाद हो जा, ऐसे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिरबर नु दे ते आजाद हो जा, जियो रखे आबाद ते रहो वसदा, ते जदों करे बर्बाद हो जा। कहा या रसूल अल्लाह, जिस बात में आप राजी हैं मैं भी उसी बात में राजी हूं। जनाब खतीजा रदी अल्लाह ताला ने मुकम्मल वक्त रसूलुल्लाह का साथ दिया। शेब अबी तालब के 3 साल कैद में गुजारे। भाई जिस औरत ने सारी जिंदगी माल देखा हो, आला से आला खाना खाया हो, बड़े घर में वक्त गुजारा हो, कैदी हो के वक्त गुजारा, और आप अगरचे कुरैश में से थी लेकिन जिस शाख से हुजूर थे बनु हाशम उसमें से नहीं थी आप। हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये कह सकती थी कि ये बाईकाट जो 3 साल मक्के वालों ने किया और एक छोटी सी वादी में कैद कर दिया है बनु हाशम को, तो ये मेरा बाईकाट नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत भी दी कि अगर तुम चाहो तो अलहदा रह सकती हो, बाईकाट तो मेरा है। लेकिन हजरत खतीजा ने कहा नहीं, तेरे कदमों में रहूं, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा, और तेरे कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखे,
کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا؟ کہ حضور میں نے نہیں جانا، 3 سال پتے کھا کے وقت گزارا، 3 سال پانی پی کے وقت گزارا۔ آپ فرماتی ہیں کئی راتیں ایسی بھی گزری جن میں ختیجہ نے کھایا ہی کچھ نہیں، وقت گزار دیا، زندگی گزار دی۔ 3 سال ایک لمحے کے لیے شکایت نہیں کی۔ او بھائی، ایسی وفادار ماں کا تو روز ذکر ہونا چاہیے۔ ایسی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ۔ اچھا میں دعا کرنے لگا ہوں کہ آپ سارے حضرت ختیجہ پہ سلام پڑھیں۔ حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق ادا کیا، سیدی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی حق ادا کیا۔ 3 سال کا وقت سوشل بائیکاٹ کا وقت تھا، سوشل بائیکاٹ۔ لیکن حضرت ختیجہ الکبریٰ نے حضور کے ساتھ ٹائم گزارا، بائیکاٹ ختم ہوا، آسانی کا وقت آیا تو ختیجہ بیمار ہو گئی۔ ام المومنین سیدنا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئی، علالت شدید ہوئی تو نبی پاک آ کے سرانے بیٹھے۔ قربان جاؤں، آج لوگ اتنی نوکری نہیں کرتے جتنا احسان جتلاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ فلاں مولوی صاحب کو روٹی میں دیا کرتا تھا، وہ فلاں آدمی کے ساتھ اس کو تو آگے پہنچایا ہی میں نے۔ کریڈٹ پکڑ پکڑ کے لوگ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ لوگ اس قدر زیادہ پیار نہیں کرتے جتنا جتلاتے ہیں۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ نے سکھایا ہے انداز امت کو کہ وفا کیا ہوتی ہے۔ حضرت ختیجہ نے ساری زندگی نوکری کی، ساری زندگی وفا کی۔ وقت وصال آیا، حضور کو بلایا، اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے۔ صاحب ابن الشام کہتے ہیں حضرت ختیجہ رو پڑی، کہنے لگی محبوبہ میں نبی کی بیوی تھی، میں خدمت کا حق نہیں ادا کر سکی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھ سے درگزر کر دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے۔ یہ کہہ کے رونے لگی۔ نبی پاک نے فرمایا تو غلطی کی بات کرتی ہے، خوش ہو جا، میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے تو جنت میں بھی تو ہی میری بیوی بنے گی۔ وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی، میں نے تجھے پسند کیا ہے، جنت میں بھی تو ہی میری بیوی ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر زیادہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اکثر گھر میں اکثر نبی پاک حضرت ختیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے۔ یہاں تو آدمی بہن کا ذکر نہیں نہ کر سکتا بیوی کے سامنے، اماں کا ذکر نہیں کر سکتا، معاملہ خراب ہو جاتا، بڑا مشکل ہو جاتا، مشکل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بظاہر تو سوکن تھی نا، لیکن حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک سب سے زیادہ حضرت ختیجہ کا ذکر کرتے تھے گھر میں، اکثر ذکر ہو۔ ختیجہ یوں کرتی تھی، ختیجہ یہ کام اس طرح کرتی تھی، ختیجہ کا یہ رنگ ہوتا تھا، اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا، اس کا یہ طرز حیات تھا، وہ ایسے چلتی تھی، وہ ایسے، اکثر حضور بیان کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے رشک ہوتا، رشک، ناز کرتی میں، کیا مقدر ہے ختیجہ کی۔ کہتی ہے ایک دن نا میں نے کہا ذرا بات تو کروں، کہتی ہے نبی پاک گوشت لائے، مجھے کہا عائشہ ذرا گوشت صاف کرو، پکاؤ اور ذرا شوربہ زیادہ کرنا۔ کہتی ہے میں نے وہ گوشت لیا، صاف کرنے لگی، میں نے کہا حضور شوربہ کیوں زیادہ کرنا ہے، مہمان آنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو آنا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، آنا تو کسی نے نہیں، مجھے پتا چلا مدینے میں ختیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، میرا دل کرتا ہے کچھ سالن بطور تحفہ ان کو بھی بھیج دوں، تو ذرا زیادہ پکانا، ختیجہ کی سہیلیوں کو میں نے سالن بھیجنا ہے، تحفہ دینا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک جملہ ہلکا سا، بے ضرر سا، بڑا دھیما سا، بچ بچ کے، بڑا اپنے آپ کو محتاط کر کے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ختیجہ کا ذکر بہت کرتے ہیں، حضور وہ تو عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی، آپ ختیجہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں یہ بات کہہ کے میں خاموش ہو گئی، میرا خیال تھا جواب آئے گا، دیر ہو گئی، حضور جواب نہیں دیتے۔ کہتے ہیں میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور رسول پاک نے فرمایا عائشہ آج بات کی ہے، آج کے بعد کے بات نہ کرنا۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پہلے جلال تھا، پھر اچانک وہ جلال آنسو میں بدلا، اور حضور نے رو کے فرمایا عائشہ تم ساری بیویاں سکھوں کے وقت آئی ہو، ختیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے۔
وہ تو میری آزمائشوں اور تکلیفوں کی ساتھی، اس نے تو میرے ساتھ وقت کٹھن بتایا، جب لوگ مجھے پتھر مارتے، میرے رستے میں کانٹے بچھاتے، میں پریشان ہو کے لوٹتا، اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی، دودھ پلا کے، کھجور کھلا کے، بستر بچھا کے، روٹی دے کے کہتی محبوبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ بڑی شانیں عطا فرمائے گا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر امام ابن حجر نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں پہ حضور نے کبھی جلال بھی فرمایا، کبھی کبھی جلال بھی فرمایا، اور حضور کا جلال بھی بڑی رحمت والا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو اسے اتنا ثواب دینا جتنا تو فرض نماز کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضور کا تو جلال بھی کرم والا ہے، کرم والا جلال ہے رسول پاک کا۔ اکثر بعض لوگوں پر حضور ناراض بھی ہوتے، لیکن امام ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں سے حضرت ختیجہ الکبریٰ کی وہ ہستی ہے جس پر کبھی نبی پاک ناراض نہیں ہوئے، کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت ختیجہ کی، کبھی ناراض نہیں ہوئے نبی، کسی موقع پر بھی حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ بخاری شریف میں لفظ کچھ اس طرح کے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ حضرت ختیجہ کی 20 کنیزائیں تھیں، نوکرانیاں تھیں، گھر کے اندر نوکر چاکر تھے، ریل پیل تھی، کوئی کام کبھی نہیں کیا تھا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ نے ایک دن کھانا پکایا، اور کھانا پکا کے اپنے ہاتھوں سے جب نکلی نا اور آ رہی تھی حضور کو کھانا دینے، تو بخاری میں موجود ہے جب حضرت ختیجہ آئیں تو نبی پاک نے فرمایا ختیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ختیجہ برتن میں کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے تو اسے کہہ دیجئے گا اس کا رب اسے سلام کہتا ہے، اس کا رب اسے اللہ اکبر، جس کو اللہ سلام کہے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کے سلام آئے۔